کہ اس نے مجھے اور آپ کو دنیاوی گھر، دنیاوی کاروبار، دنیاوی بزنس، دنیاوی کاموں سے نکال کر اپنے صاف و پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم مراد اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، یاد آنے پر مسجد کے اندر جب بھی داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں، کیونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، آب زمزم پینا یا دم کیا ہوا پانی پینا جائز نہیں۔ جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو بشرط یہ سب کچھ جائز ہو جائے گا، اور جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے تو فرشتے آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے مطابق کچھ عرض و معلوم کرنے سے پہلے ہم اور آپ امت خبرہ میں آرام فرمانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے سہاروں کے سہارا، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نشان میں درود و سلام کی ڈالیاں نشابر کریں۔ پڑھیے وَمَسْلَمَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص نے روزانہ پابندی کے ساتھ مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص نے بروز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ عز و جل درود کی برکت سے اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین کرام، میں نے قرآن کے بعد خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے نماز کا ذکر قرآن کے اندر کافی مقامات پر ذکر فرمایا۔ کہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ عز و جل نے اور بھی قرآن کے اندر کئی مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا، لیکن میرے معزز سامعین کرام، اب ایک آیت جو میں نے جس آیت کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس آیت کے اندر اللہ عز و جل فرما رہا ہے، بے شک نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ اب انسان کو کون سی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے؟ اب انسان کو کون سی باتیں، بری باتوں، کون سی نماز انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے؟ تو میرے معزز سامعین کرام، کون سی نماز روکے گی؟ وہ نماز روکے گی جو خلوص دل کے ساتھ، جو اخلاق کے ساتھ، جو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی جائے گی، وہ نماز انسان کو برائیوں کی طرف کبھی بھی مائل نہیں ہونے دے گی۔ میرے معزز سامعین کرام، نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز ایک ایسا اہم فرائض ہے جو تمام فرائضوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو نماز اپنے ذریعے انسان کو رب تک لے جاتی ہے۔ نماز ایک رب سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ نماز قبر کے اندر روشنی لانے والی چیز ہے۔ نماز دل کا سکون ہے۔ نماز قلب کا سرور ہے۔ نماز تو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز تو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انسان دنیا کے اندر سے جب اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا، میدان محشر میں انسان سے جو سوال ہوگا، وہ سب سے پہلے سوال کس کا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔
نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ عز و جل سے بات کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے. میرے معزز سامعین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے لیتا ہے آدمی کو نجات. نماز انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں تک انسان کی سوچ نہیں جاتی. نماز انسان کی جب پریشانی، نماز کے اندر جب انسان کی پریشانی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، جب انسان نماز کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا یہ وہی انسان ہے جس کے لیے تم کہا کرتے تھے کہ انسان کو زمین پر مت بنانا، یہ زمین پر لڑائی جھگڑے فساد فتنے کرے گا. جب انسان سجدہ کے اندر جاتا ہے تو اللہ عز و جل انسان کو سجدہ کے اندر انسان کا جانا، نماز کی حالت میں سجدہ کے اندر جانا اللہ عز و جل سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. جس انسان کی پیشانی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، جس انسان کا سر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، پھر اللہ عز و جل اس پیشانی کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ دنیا کی ہر شے اسے جھک کر سلام کرنا شروع کر دیتی ہے. دنیا کی ہر چیز اسے جھک کر سلام کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن ہائے افسوس آج میں اور آپ ہم اس فرض سے غافل ہیں. آج اس فرائض سے ہم دور جا چکے ہیں. اب اس چیز کو ہم چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ دنیاوی فیکشنوں کے پیچھے، دنیاوی عیش و عشرت کے پیچھے، دنیاوی لذتوں کے پیچھے، دنیاوی کاروبار کے پیچھے نماز کو چھوڑ دیں. جب بے نمازی استغفر اللہ، جب بے نمازی کھانا کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، تو وہ جب لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کی طرف کرتا ہے تو ہر لقمہ اور ہر لقمے کا ہر ایک دانہ دانہ اس پر لعنت کرتا ہے. ہر لقمہ اس پر لعنت کرتا ہے. کس پر؟ جو بے نمازی ہے. بے نمازی ایک ایسی بری عادت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. نماز کے بنا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. نماز ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. جب ہم اپنے فرائض کو نہیں پہچانیں گے، جب ہم اپنے فرائض کو نہیں ادا کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اس دنیا کے اندر ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اس دنیا کے اندر رہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے معزز سامعین کرام، روایتوں کے اندر آتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ مت دو. کیوں؟ بے نمازی کو قرضہ مت دو. جو اپنے رب حقیقی کا، جو اپنے مالک حقیقی کا قرض ادا نہیں کر رہا ہے، وہ تیرا قرضہ کہاں سے ادا کر دے گا؟ وہ تیرا قرضہ کہاں سے ادا کر دے گا؟ میرے معزز سامعین کرام، نماز کے بنا انسان کا دل جو ہے وہ مر جاتا ہے. آج انسان پریشان حال ہے، آج انسان مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے. کون انسان نہیں جو مصیبتوں میں نہیں پڑا ہے؟ کون انسان نہیں جو پریشان حال نہیں ہے؟ ہر ایک انسان پریشان حال ہے. اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ کہاں دوڑ رہے ہیں؟ کوئی ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. کیوں؟ پریشان ہوں یار، علاج چاہیے، شفا چاہیے. کوئی وکیلوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی کسی مقدمے میں گھیرا ہوا ہے، کوئی کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے؟ جعلی پیروں کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ پیر صاحب تعویذ دے دے. گھر کے اندر 1 لاکھ بھی کماتا ہوں لیکن کیا ہے؟ برکت نہیں ہے. پیر صاحب تعویذ دے دے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے. پیر صاحب پیسہ اتنا کماتا ہوں کہ دن کو دن نہیں، رات کو رات نہیں، الغرض کے محنت و مشقت کر کے اتنا پیسہ کما رہا ہوں، پھر بھی معلوم نہیں، پتہ نہیں پیسہ کہاں گیا، برکت کہاں گئی. میرے معزز سامعین کرام، سب جگہ سے دوڑ کر پیر بھی کہہ رہا ہے ہاں صحیح ہوا کہ وقت پر آ گیا، ورنہ تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، ورنہ تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا تھا. پھر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی تعویذ لے رہا ہے،
کوئی وکیلوں کے پیچھے، کوئی حکیموں کے پیچھے، کوئی ڈاکٹروں کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے. لیکن آؤ میں آج آپ کو ایسا نسخہ دے جاؤں گا. آپ بھی یاد کرو گے کہ کٹھوا کی سرزمین سے ایک حافظ آیا تھا، وہ ایک نسخہ دے گیا. آؤ کو میں آج ایسی بارگاہ میں لے چلوں گا جہاں سے تمہیں پیسہ نہیں چلے گا، جہاں تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تمہیں ایسی بارگاہ میں لے جاؤں گا، صرف تمہیں دل کا درد بھی سنانے کی ضرورت نہیں. صرف اس بارگاہ میں جانا ہے، اس بارگاہ کو پہچاننا ہے، اس بارگاہ کو اپنے گلے لگانا ہے، اس چیز کو اپنے گلے لگانا ہے. تو ایسی پکڑ لے گی. جب گلے لگا لیا ایسی مضبوطی سے وہ چیز ہمیں پکڑ لے گی، پھر نہ تو ہمیں دنیا میں چھوڑے گی نہ آخرت میں چھوڑے گی. کہاں؟ جنت میں ساتھ لے جائے. آؤ میں آپ کو کہاں لے چلتا ہوں؟ میں آپ کو ایک عظیم کتاب کے پاس لے چلتا ہوں. وہ کتاب لا ریب فیہ، جس کے بارے میں شروع میں اعلان کر دیا کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. دنیا کے اندر کتاب بنائی جاتی ہے، کمی پیشی ہوتی ہے، شک رہتا ہے، کیا پتہ اس کے لکھنے والے نے کیا جھوٹ لکھا ہوگا. لیکن آپ ایسی بارگاہ میں لے چلوں گا، ایسی کتاب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا جس کتاب کے شروع میں کہہ دیا لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جس کتاب دنیا کے اندر بے مثال کتاب ہے، اور اس کتاب کو جس کے اوپر بیچا گیا وہ بے مثال ہے، جس کے ذریعے لائی گئی وہ بے مثال ہے. جس نے بیچی ہے، جس نے بنائی ہے نا، قسم خدا بے مثال خدا ہے. خدا بیچنے والا بے مثال ہے، جبریل لانے والا بے مثال ہے، مصطفیٰ پہ بیچی ہے وہ بھی بے مثال ہے، وہ بھی بے مثال ہے. میرے معزز صاحب اکرام، اگر بات اچھی لگی ہے تو ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ عز و جل اس کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. تو قرآن کی بارگاہ میں لے چلوں گا. قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن آج کیوں بتا ہم وہ انسان ہیں جس کو ڈاکٹروں نے بھی لوٹا، حکیموں نے بھی لوٹا، جعلی پیروں نے بھی لوٹا، فقیروں نے بھی لوٹا. اے قرآن ہم ایک ہی چیز سے محروم ہے، ہمارے پاس ایک چیز چھین گئی ہے، ہم ایک چیز سے محروم ہے. وہ کیا ہے؟ جو ہمارے دل کے اندر ہمارے مالک نے، جو ہمارے دل کے اندر ہمارے رب نے سکون رکھا تھا، دل کے اندر چین رکھا تھا، وہ چین چھین گیا ہے. اس چین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھی، محنت و مشقت کی، ڈاکٹروں کے پاس گئے، وکیلوں کے پاس گئے، حکیموں کے پاس گئے، الغرض کے کہیں سے ہمیں شفا نہیں ملی. سبحان اللہ کہتے رہے ماشاءاللہ. ہمیں کہیں سے شفا نہیں ملی. اے قرآن اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، قرآن اب ہم تیرے پاس آئے ہیں. تو وہ کتاب ہے جو بڑکوں ہوں کو بھی راہ دکھا دیتی ہے، تیرے اندر ہر مسئلے کا حل ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اے انسان تجھے ڈاکٹر کے پاس سے شفا نہیں ملے گی، تجھے حکیم کے پاس سے شفا نہیں ملے گی، تجھے کسی حکیم کے پاس سے شفا نہیں ملے گی، تجھے کسی وکیل کے پاس سے شفا نہیں ملے گی، تجھے کہیں اور سے شفا نہیں ملے گی. اگر تو شفا چاہتا ہے، اگر تو سکون قلب کو دوبارہ واپس چاہتا ہے تو لے میں تجھے رب کا فرمان سنا دیتی ہوں. قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں، میں تجھے قرآن کا فرمان، رب کا فرمان سنا رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں قرآن سنا، رب کا فرمان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. اے انسان اگر تو سکون قلب چاہتا ہے، اے انسان اگر تو سکون قلب چاہتا ہے تو اس قرآن کو سینے لگانا ہوگا، اس قرآن کو سینے لگانا ہوگا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک قافلہ رواں ہو رہا، ایک قافلہ جا رہا تھا. اس قافلے کا جو امیر تھا، جو قافلے کا رہنما تھا، اس کے پاس ایک ہیرا، لال ہیرا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کے پاس وہ تھا. چور کو پتا چلا کہ اب یہ چورانا چاہیے، کیونکہ چور کا مقصد کیا ہے؟ چوری کرنا. اس کا کام کیا ہے؟ چوری کرنا، اسے اور کوئی غرض نہیں. اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے قافلے کے ساتھ رواں ہوں گا. امیر نے کہا کیوں نہیں، میرا کون سا کرایا جائے گا، آپ چلیے ہمارے قافلے کے ساتھ. جب چور نے قافلے کے ساتھ ہو لیا، جب رات کا وقت آیا،
امیر اور چور کے درمیان جو قافلے کا رہنما تھا اس کے درمیان اور چور کے درمیان صلاح ہوا، مشورہ ہوا کہ اب سونا بھی ہے، اب ساز و سامان کی رکھوالی بھی کرنی ہے، تو ایسا کریں آدھی رات تک میں سو جاتا ہوں، آدھی رات کے بعد آپ سو جانا، آدھی رات تک میں سو جاتا ہوں یا آپ سو جائیں، ایک جنا راکھی کریں گے پھر دوسرا سو جائے گا۔ اسی طرح سے جب امیر قافلہ رہنما قافلے کا آدھی پہلی رات کو وہ سو جاتا تھا، جب آدھی رات کے بعد وہ چور کو اٹھاتا تھا، چور چوری کرنے کے اٹھنے کے بعد وہ کیا کرتا تھا، اپنا کام شروع کر دیتا تھا۔ اس نے کا مقصد کیا تھا، چوری کرنا۔ اس نے ساز و سامان کی تلاشی لینا شروع کر دیتا تھا۔ اب صبح کا وقت ہو گیا، اسے وہ ہیرا نہیں ملا۔ اب 3 دن گزر گئے، اسے وہ ہیرا نہیں ملا۔ اس نے چور پوری تلاشی لے لی۔ اب تیسرے دن کہتا ہے حضور ہار گیا، میرا مقصد منزل طے کرنا نہیں تھا، میرا مقصد آپ کے ساتھ جانا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد تھا کہ میں نے جو آپ کے پاس ہیرا تھا اسے چورانا تھا، میں اسے نہیں پا سکا۔ برائے مہربانی یہ تو بتا دو کہ آپ اسے رکھتے کہاں تھے؟ اس قافلے کے رہنما نے فرمایا کہ ہائے افسوس، تو نے میرے ہی سامان میں تلاش کیا، اگر اپنے سامان میں دیکھا ہوتا تو تجھے ہیرا مل جاتا۔ بولو یار، تجھے ہیرا مل جاتا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں کوئی پیسہ نہیں مانگوں گا، سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں ملے گی، فری کی نیکیاں، کہ اگر تو نے ہیرا تلاش میرے سامان میں کیا، اگر اپنے سامان میں کرتا تو ہیرا تجھے مل جاتا۔ میرے معزز سامعین کرام، اب اس حکایت سے مولانا روم مجھے اور آپ کو کیا درس دیتے ہیں؟ درس یہی ہے قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن پہچان نہیں رہے، اسے اپنا نہیں رہے، اسے پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے پاس قیمتی چیز ہے۔ ہیرا تو کیا ہے، اس سے بھی قیمتی چیز ہے۔ قرآن تو افضل کتاب ہے، قرآن کی فضیلت بیان کرنے سے میری زبان کے اندر طاقت نہیں۔ قرآن کے اوپر ایک کپڑے کا گلاب لگاتے ہیں نا، اس کی قیمت بتاؤں گا، خود جان لینا کہ قرآن کتنا افضل ہو سکتا ہے، قرآن کتنا افضل ہے۔ قرآن کے اوپر ایک کپڑے کا ہم گلاب بنا کر لگاتے ہیں، اس کی قیمت زیادہ نہیں، 10 روپے مان لو، 10 روپے میٹر وہ کپڑا مان لو۔ کیا آپ نے جس کپڑے کو قرآن کا گلاب بنایا، قرآن کے ساتھ ٹچ کیا، دوبارہ کبھی اس کپڑے کو آپ نے نالی کچروں میں پھینکا؟ نہیں پھینکا۔ اگر پرانا بھی ہو جائے، اس کا ٹکڑا بھی بچے گا، تو پھر بھی ہم اسے قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں یا دریا میں بہا دیتے ہیں۔ میرے معزز سامنے کرام، اس جسم کے ساتھ کپڑا لگاتے تو ہے نا، 1000 روپے میٹر والا کپڑا بھی لگایا ہوگا، 200 والا لگایا ہوگا، 100 والا لگایا ہوگا، چلو مان لو 100 روپے والا میٹر کپڑا لگایا، جب وہ کپڑا پرانا ہو گیا تو کیا اس کپڑے کو سنبھال کر رکھا؟ نہیں سنبھالا نا۔ اس کپڑے سے کبھی جوتا بھی صاف کیا نا، کبھی اس کے ساتھ گھر کے اندر پوچھا بھی لگایا نا، کبھی جوتا بھی صاف کیا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا، کوئی نسبت نہیں رکھتا، لیکن قرآن کے ساتھ ایک کپڑا ٹچ ہو جائے، صرف اس کی قیمت 10 روپے سے بھی کم ہو، لیکن پھر بھی وہ افضل و اعلیٰ ہے، پھر بھی اس کی عزت کے لائق ہے، پھر بھی اس کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ پرانا ہو جائے، پھٹ جائے، پھر بھی اسے پھینکتے نہیں ہے۔ اب جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو بتاؤ وہ کتنا افضل ہوگا، پھر جو قرآن کو پڑھ لے گا بتاؤ وہ کتنا افضل ہوگا، پھر جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لے گا وہ کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا، وہ کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا۔ میرے معزز سامنے کرام، اسی قرآن کے اندر رب کائنات فرما رہا ہے کہ نماز قائم رکھو۔ نماز کے بنا انسان کا دل جو ہے مر جاتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل کے اوپر سیاہی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر خدا کا خوف نہیں جاتا۔ اللہ ایسا دل کبھی نہ دے، اللہ ایسا دل کبھی نہ دے۔ اللہ وہ دل دے جو مصطفیٰ اللہ عز و جل کے خوف سے کانپتا رہے، اور وہ زبان دے جو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتی رہے، اور وہ آنکھ دے جو اللہ عز و جل کے خوف سے، قبر کے خوف سے، حشر کے خوف سے آنسو بہاتی رہے۔ پھر گناہ گار کی آنکھوں سے ایک نکلا ہوا آنسو جب قیامت کا میدان ہوگا،
गुनाहगार की तरफ जहन्नम की आग बढ़ती होगी और तेज होती हुई जाएगी उसकी तरफ। इतने में एक फरिश्ता क्या करेगा, एक डूंगे में पानी लेगा, एक कोल्हा होगा, उसमें इतना सा थोड़ा सा पानी होगा, उसके ऐसे चट्टे कराएंगे, वो जहन्नम की तेज आग इतना सा उसकी तरफ फेंकेगा, वो आग बुझ जाएगी। इतने में कोई अर्ज करने वाला अर्ज करेगा, ये है क्या? इतनी तेज आग, इतनी तेज आग जो जहन्नम की आग गुनाहगार की तरफ दौड़ रही है, ये आखिर है क्या? अर्ज करने वाला करेगा कि ये कोई और चीज नहीं, ये वो आंसू है जो किसी गुनाहगार ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खौफ की वजह से गिराए थे, तो अल्लाह ने उनको जमा करके रखा था, उन्हीं के सदके में अल्लाह ने आज आपको आसान। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने इकराम, मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद कोई और नहीं होना चाहिए। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद पैसा नहीं होना चाहिए। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद कारोबार नहीं होना चाहिए। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत ही दौलत नहीं होना चाहिए। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद एक ही होना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे राजी हो जाए। किसी दर पे जाने की जरूरत नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। किसी चाहते क्या खूब कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या तो करम तेरे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने करम, जब इंसान अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हो जाता है, जब इंसान अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करीब चला जाता है, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर चीज को उसके गुलाम, उसके अख्तियार में कर देता है। हमारा मकसद इस दुनिया के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे और आपको भेजा है तो किस लिए? अपनी इबादत और रियाजत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्नी वल इंसा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत और रियाजत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत और रियाजत के लिए पैदा किया है। हमारा मकसद कोई और नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ, लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, इस पैसे के पीछे, इस रिस्क के पीछे दौड़ते हुए राज़ी को मत भूलो। इस रिस्क के पीछे उस रिस्क देने वाले खुदा को मत भूलो। इंसान रिस्क के पीछे क्यों दौड़ रहा है? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, जमीन और आसमान के दरमियान, जमीन और आसमान के दरमियान 18,000 मखलूकात को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पैदा किया। इन 18,000 मखलूकात के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके रिस्क का जिम्मे अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं लिया। हर चीज के रिस्क का जिम्मेदार, हर चीज को रिस्क देने वाला कौन है? वो खुदा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर एक को रिस्क देने वाला, हर एक को रिस्क वही देता है, वही खुदा है। रिस्क के पीछे आज हम राज़िक को भूल रहे हैं, रिस्क के पीछे आज हम राज़िक को भूल रहे हैं। रिस्क देने वाला इंसान किसी को क्या दे सकता है? इंसान तो अल्लाह ना दे तो तू रिस्क कमा कर दिखा, नहीं कमा सकेगा, क्योंकि जब तक अल्लाह नहीं देगा नहीं कमा सकेगा। रिस्क देने वाला भी अल्लाह है। रिस्क इंसान इस रिस्क के पीछे दौड़ते 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 इतना धोखा करता है अपने साथ कि हद से ज्यादा। बचपन आता है तो क्या सोचता है कि जवानी आएगी, जवानी में इबादत करूंगा। क्या सोचता है? जवानी आएगी, जवानी में इबादत करूंगा। जब जवानी आती है तो मस्तानी आ जाती है, ऐशो इशरत आ जाती है, इबादत भूल जाती है। फिर क्या सोचता है? बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में इबादत करूंगा। कसम बा खुदा, मस्जिद के अंदर हाजिर होकर कह रहा हूँ, बुढ़ापे में अक्सर लोगों को हा हू करते ही देखा है। कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी दुआओं के सहारे, कभी किसी चीज के सहारे बुढ़ापा गुजारते हुए देखा है। अगर ना यकीन आता हो तो हमारी इस मस्जिद के अंदर भी बुजुर्ग बैठे हुए, कभी इनसे अपनी दिल की गहराइयों से पूछना कि अब्बा अपने घरों में हमारे वालिदैन भी होंगे, कभी उनसे पूछना कि अब्बा सच बताना कि बुढ़ापा कैसा गुजरता है। फिर पूछना कि बुढ़ापा कैसा गुजरता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, इबादत जो है वो जवानी की इबादत है। बुढ़ापे की इबादत से जवानी की इबादत 70 गुना ज्यादा है, 70 गुना ज्यादा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, इस जिंदगी को
بچپن اور بڑھاپے کے درمیان میں اور جوانی کے دھوکے میں کہ جوانی میں عبادت کریں گے یا بڑھاپے میں عبادت کریں گے، اس کے دھوکے میں زندگی کو مت برباد کرو۔ یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ کسی اور کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، کسی اور دوست کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، بلکہ اپنے خود کے ساتھ دھوکہ ہے۔ پھر رونے کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں، پھر رونے کے سوا کوئی چیز کام آنے والے نہیں ہے، پھر رونے کے علاوہ کوئی کام نہ آنے والا۔ پھر تو یہ بھی کہے گا انسان، اے خدا ایک بار موقع دے دے، خدا ایک بار دنیا میں بھیج دے، جی بھر کے عبادت کروں گا، جی بھر کے صدقہ کروں گا، خدا عبادت موقع تو دے، مسجد سے نہیں جاؤں گا، لیکن اب موقع ہاتھ سے نکل گیا ہوگا، واپس نہیں آئے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، جوانی ہے تو جوانی کو قیمتی سمجھے، بڑھاپا ہے تو بڑھاپے کو قیمتی سمجھے، بچپن ہے تو بچپن کو قیمتی سمجھے۔ اس جوانی اور بڑھاپے کے دھوکے کے اندر مت رہے، کیا پتا جوانی میں موت آ جائے۔ میں یہاں پہ آیا ہوں کٹھوا سے چل کر، مجھے کیا پتا اب میں نے میک پکڑا ہے، اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ میں دوسری بات کہہ سکوں۔ موت تو اتنا قریب ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ میری جوانی، میری زندگی بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، یہ کم ہوتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی۔ آج کا دن نکل گیا، کل کا دن نکل گیا، بڑا نہیں ہے، ہے افسوس ایک دن کم ہو گیا۔ دن ب دن انسان موت کے قریب ہو رہا ہے، اور بڑائی کس میں ہے؟ بڑائی دنیا کی کام میں نہیں، بڑائی دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں، بلکہ بڑائی کس میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے میں۔ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ احکام شریعت ہے۔ احکام شریعت کے اندر کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور سنت مصطفیٰ۔ میرے معزز سامعین کرام، نیکی کمانا، نیکی کرنا، انسان سوچتا ہے کہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنا بڑا دشوار ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت مولانا لیاس ستار قادری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان نیکی کرے تو ہر سانس پر نیکی ہے، ہر سانس پر نیکی ہے۔ کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی نیکی ہے، کسی کو اچھی نظر سے دیکھنا بھی نیکی ہے، کسی کے ساتھ گلے ملنا بھی نیکی ہے، مسجد کے اندر آنا بھی نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، کون سی نیکی نہیں، ہر سانس پر نیکی ہے، لیکن واحد کیا ہے؟ جذبہ ہونا چاہیے، کرنے والا ہونا چاہیے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ زندگی مختصر زندگی، یہ زندگی، اس دنیا کے اندر ایسے ایسے بادشاہ بھی آئے، ایسے ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ میری اور آپ کی اوقات کیا؟ ایک گھر کی حکومت سنبھالنے کے لائق نہیں، پوری دنیا پر حکومت بھی کی، لیکن آخر کہاں گئے؟ اسی قبر کے اندر۔ بڑے بڑے تاج محلوں میں بھی رہے، بڑے بڑے محلوں میں راج کیا، لیکن آخر کیا؟ اسی خاک کے اندر۔ انسان کا وجود کیا ہے؟ انسان خاک سے پیدا کیا گیا، پھر خاک کے اندر جانا ہے، پھر اسی خاک سے اٹھ کر رب کے سامنے جانا ہے۔ میرے معزز سامنے کرام، اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھنا میرے نوجوان، اس دل کے اوپر ہاتھ رکھنا، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، اکیلے میں بیٹھ کر اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ کاش مجھے اور آپ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا تھا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا کہ آج میں نے کون سی عبادت کی۔ رات کے وقت جب بستر پہ پہنچے نا، اپنے اس کا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھنا اور پوچھنا اپنے دل سے، پوچھنا اپنے ہاتھوں سے، پوچھنا اپنی زبان سے، پوچھنا اپنی آنکھوں سے، پوچھنا اپنے پیروں سے کہ آج میں نے ان ہاتھوں تم ہی بتاؤ کہ آج کون سے گناہ کیے، کہ آنکھ تو ہی بتا آج تم نے کسی کی برائی دیکھ کر، کسی کا عیب دیکھ کر اس کے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر تو نہیں کیا، اے کان تو ہی بتا تو نے آج کسی کی غیبت تو نہیں سنی، اے پیر تو ہی بتا تو آج کسی برائی کی طرف تو نہیں لے کر گیا مجھے۔ میرے معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار ہیں، اور وہ عمر جس کو
کو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں کہا تھا عمر تم جنتی ہو، رات کے وقت اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر، اپنے جسم کے اعضاء پر کوڑے مارا کرتے تھے، اپنے جسموں کو، پیروں کو مارا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے اے پیر تم ہی بتاؤ کہ آج تم نے گناہ تو نہیں کیا، اے ہاتھ تم ہی بتاؤ تم نے آج کسی کو ناحق تکلیف تو نہ دی۔ میرے معزز سامعین کرام، آج ہر برائی ہمارے اندر ہے، آج ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ آج اسلام سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، آج اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ہم کرتے کیا ہے؟ آج مجھے کوئی شخص کہتے کہ مولوی صاحب فلانا تاریخ کو ہمارے گھر میں یہ پروگرام ہے، آپ کو ضرور آنا ہے۔ اگر میں اس کے گھر میں نہ جا سکوں تو مجھے اس کے سامنے جانے سے کیا ہوگا؟ شرم محسوس ہوگی۔ اگر میں اس کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس کے گھر نہ جاؤں تو پھر مجھے شرم محسوس ہوگی کہ یار فلانا صاحب نے، ماسٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میرے گھر میں آپ اتنی تاریخ کو دعوت کو آنا، تو آپ نہیں آئے۔ تو میرے معزز صاحب نے کہا مجھے شرم محسوس ہوگی نا کہ یار انہوں نے اتنی محبت کے ساتھ کہا تھا میرے گھر میں آنا تو میں اس کے گھر میں نہیں پہنچ سکا۔ تو میرے معزز صاحب نے کہا سوچنا، غور و فکر کرنا، اس گھر سے کس کا گھر ہے؟ یہ کس کا گھر ہے بتاؤ؟ اللہ کا گھر ہے نا۔ اللہ کے گھر سے کتنی مرتبہ سزا دی جاتی ہے؟ 5 مرتبہ۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی دنیا کی عیش و عشرت میں نہیں، کامیابی نمازوں کے اندر ہے، کامیابی قرآن کے اندر ہے، کامیابی محبت رسول کے اندر ہے۔ لیکن اس دعوت کو ہم قبول کرنے کے بعد بھی اس مسجد کی طرف نہیں دوڑتے، اس مسجد کی طرف نہیں آتے۔ میرے معزز سامعین کرام، پھر کل خدا کے سامنے ایک انسان جو انسان ہے، انسان ہے، اس کے سامنے منہ دکھانے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ خدا کے سامنے منہ دکھانے سے شرم محسوس نہیں ہوگی؟ اس کے سامنے بھی تو جانا ہے، اس کے سامنے بھی جانا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، نماز سیکھو، پڑھو، کوشش کرو اور اپنے نوجوانوں، اپنے چہروں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو سجاؤ، داڑھیوں کو سجاؤ، سروں پر ٹوپی رکھ کر جیو۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ مرنا تو ایسے بھی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ سر جھکا کر جیے، نہ منہ چھپا کر جیے، ستم گر کی نظروں سے نظر ملا کر جیے۔ ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کر جیے۔ ڈر کس چیز کا؟ کسی ظالم کا ڈر نہیں ہے، کسی حکمران کا ڈر نہیں، ڈر کسی کا ہونا نہیں۔ ڈر ہونا چاہیے تو اللہ کا ہونا چاہیے، رسول کا ہونا چاہیے، صبر کا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا بھی انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ دنیا بھی ظالم کیا کر سکتا ہے؟ ظالم تو بہت گزرے، نمرود گزرا، فرعون گزرا، اور نہ جانے کتنے کتنے، ابو جہل گزرا، ابو جہل جیسے ظالم گزرے۔ لیکن میرے معزز سامعین کرام، ڈر نہیں رکھنا چاہیے۔ ستم گر کی نظروں سے نظر ملا کر جیے، اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجائے، سروں پر ٹوپیاں رکھ کر جیے، تاکہ کسی دیکھنے والوں کو بھی چلے، پتا چل جائے کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، مصطفیٰ کا امتی آ رہا ہے، رب کا بندہ آ رہا ہے، مسلمان آ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آئے مجھے کیوں بتانا پڑتا ہے، مجھے کیوں بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آخر میرا کردار کیوں نہیں کہتا میں مسلمان ہوں۔ آج مارکیٹ میں چلا جاؤ، بازار میں چلا جاؤ، آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، پوچھنا چل پڑتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں؟ میرے معزز سامعین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے چہروں پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجنی چاہیے۔ یقین کیجئے، وعدہ کیجئے اپنے دلوں کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ وعدہ کریں کہ آج سے کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج نیت کیجئے، نیت جو ہے یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ آج کے بعد میرے نوجوانوں کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ چہروں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو سجانے کی، اپنے گھروں کے اندر سنتوں کو سجائیں گے، مدنی بہار لائیں گے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو پہچانو، قرآن کو پڑھانے والوں کو پہچانو، علماء کی قدر کرو، اپنے مساجد کے امام کی قدر کرو، اپنے مساجد، کیونکہ رہنما جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جب اس مسئلے پہ آؤ گے،
اس مصلی پہ ہم امام صاحب کو یا حافظ صاحب کو کھڑا کریں گے تو میرے معزز سامعین کرام پھر پیچھے کی جتنے بھی ہوں گے ان کی نماز کی ذمہ داری کس کے سر ہوگی؟ امام صاحب کے سر۔ دیکھیے میرے معزز سامعین کرام، امام صاحب کی قدر کریں، ان کی تنخواہ میں بھی بڑا مہربانی میں سن کر بڑا حیران ہوا، بڑا دکھ لگا۔ ہم فری آدمی، میں فری رہتا ہوں، کوئی کام نہیں، لیکن الحمدللہ پھر بھی 25,000 لوگ مجھے دیتے، صرف ایک جمعہ پڑھاتا ہوں۔ اتنی تنخواہ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ اس کے بیچارے غریب کا گھر کا پریوار چل سکے۔ آج اکثر لوگ علماء کرام جو ہے نماز اور امامت چھوڑ کر اکثر جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں لگے، کس وجہ سے کہ تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔ کوشش کیجئے کہ 200 روپیہ دیتے ہیں، اضافہ کیجئے کہ 300 کر دیں، 400 کر دیں، اس میں بیچارہ بچے بھی پڑھا رہا ہے اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتے ہیں۔ یہ پیسہ آپ کو کیوں ہے؟ یہ 300 روپیہ، 500 روپیہ، 400 روپیہ، 200 روپیہ آپ امام کو دے، یہ مت سمجھے کہ میں امام کو دے رہا ہوں، یہ سمجھیے کہ میں اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے گھر کی مصیبتوں بلاؤں وباؤں سے بچنے کی نیت سے صدقہ دے رہا ہوں۔ کیونکہ جب امام کا جو پیسہ آئے گا، امام کو جو تنخواہ آپ اپنی جیب خاص سے دیں گے تو اس کی وجہ سے وہ ہے آپ کے گھروں کے اندر پریشانی مصیبت وغیرہ جو آئیں گی، اللہ عز و جل اس کے صدقے میں ان کو دور کر دے گا۔ کوشش کیجئے، انشاءاللہ یقین کرنا ہے، ہمیں اپنے اس ماحول کو اپنانا ہے۔ ہمارا جو کردار جو ہے وہ مسلمانوں والا کردار جو ہے، جو اخلاق ہے، جو شریعت نے ہمیں پیغام دیا ہے، اس پیغام کو ہمیں ایسے گلے لگانا ہے جیسے ہم نے دنیا کی محبت کو گلے لگایا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی تحریک کے ساتھ ساتھ اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے ہماری ایک تحریک ہے جس کا نام دعوت اسلامی، آپ نے سنا ہوگا، جس کا قافلہ بھی سفر کرتا ہے، مدنی قافلہ جو ہے آج کٹھوا کی سرزمین پر آ گیا ہے، سفر کر رہا ہے۔ 1 مہینے کے لیے کٹھوا کی سرزمین پر وہ سفر کرے گا، ہو سکے تو ادھر انشاءاللہ ادھر بھی آئے گا، لیکن اس کے لیے اگر کٹھوا کے اندر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے پیارے اسلامی بھائی تو میرے نماز کے بعد 3 دن کے لیے، 11 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، مہینے کے لیے کوئی بھی سفر کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ آج ہی چلیں یا کل چلیں، نمبر وغیرہ مجھے دے دیں، نماز کے بعد اپنا نام وغیرہ ایڈریس لکھا دیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ زلزلہ کسی چیز کی، کسی قسم کی پریشانی وغیرہ، کوئی کورونا وائرس وغیرہ چل رہا ہے، اس کی بھی کوئی کچھ دقت نہیں ہوگی۔ ہمارا علاقہ، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے، ہمیں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ